السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 374واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، دنیا کے حالات ایسے تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں کہ امریکہ میں ابھی جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے 7 مسلم ممالک کے مسلمانوں پر امریکہ آنے پہ پابندی لگا دی۔ حالانکہ جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے دنیا میں، آپ اس ڈیموکریسی والے سسٹم میں کسی پر بھی پابندی نہیں لگا سکتے۔ آپ کے ملک کی اپنی جو ڈپلومیٹک پالیسیز ہے اس کے بھی اگینسٹ میں یہ اقدام ہے، اور ماشاءاللہ میں تعریف کروں گا امریکہ کے لوگوں کی بھی کہ وہاں کے لوگ بھی بہت سمجھدار ہے۔ خاص طور پہ فیس بک کے جو سی او ہے مارک زکربرگ اور گوگل کے جو سی او ہے سندر پچائی، ان دونوں نے فوراً ہی بغیر منافقت کے، بغیر دوغلے پن کے، جیسے ہمارے انڈیا میں کبھی ایسے مسائل پیدا ہوئے تو ہمارے یہاں تو لوگ ایسی منطقی باتیں کرتے ہیں اور دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، نہ ادھر سے کھل کے بات کرتے ہیں نہ ادھر سے کھل کے بات کرتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ یہ رخ ہمارے انڈیا کا ہے، لیکن ان لوگوں نے ویسا نہیں کیا۔ منافقت والا طریقہ کار چھوڑ کر مارک زکربرگ اور سندر پچائی نے کھلے الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کی مذمت کی، اور صاف طور پہ مارک زکربرگ نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ قدم صلاحیت مند لوگوں کو، عقل مند، ہوشیار، بریلینٹ لوگوں کو امریکہ میں آنے سے روکنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایسے کاموں کی وجہ سے تو ہمارے ملک کی ترقی رک جائیں گی۔ یہ اقدام سراسر غلط ہے۔ میں مسلمانوں کا موسٹ ویلکم کرتا ہوں، اور مسلمانوں کو بھی اس ملک میں آنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کو ہے، اور سندر پچائی نے بھی ایسا ہی لکھا۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ امریکہ کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی روڈوں پہ، راستوں پہ نکل گئے۔ ٹرمپ کے اگینسٹ میں وہ جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، آندولن دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے بینر لے کر وہ لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں کہ ویلکم ٹو مسلمس بول کے، اور بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کا قابل تعریف اقدام ہے، لیکن میں ہم تمام مسلمان بھائیوں سے یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا، ایسے حالات میں ہم تھوڑا سا عقل مندی، ہوشیاری کا قدم اٹھاتے ہوئے، جوش جذبات میں نہ آتے ہوئے کوئی ایسا ویڈیو، کوئی ایسا آڈیو یا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہیں، اور خاص طور پہ امریکہ میں جو ہمارے ایمان والے بھائی رہتے ہیں، چونکہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بہت سارے ممبرز وہ یو ایس اے کے بھی رہنے والے ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ بھائی اگر میرا میسج آپ تک بھی پہنچ رہا ہے تو کوئی اس میں ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی بات اور کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ایسے ابو جہل، ایسے فرعون، ایسے نمرود، ایسے شداد، ایسے لوگ دنیا بنی جب سے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں آتے رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، چاہے وہ کسی ملک میں کسی نام سے آئے، کسی ملک میں کسی صورت سے آئے۔ اب آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے ملک میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں دوبارہ آئے ہیں، لیکن اس میں آپ کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ اپنے تعلق کو قائم رکھے، بنائے رکھے، اور یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بھی کچھ ایسے اعمال ہوئے ہو جو ہم نے وہاں کی آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کر کچھ ایسے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر دیے ہو، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں کے قدم دوبارہ ہدایت والے راستے پہ واپس آ جائے، ہمارا وہ تقوی واپس زندگیوں میں آ جائے، ہمارا تعلق دوبارہ مسجدوں اور نمازوں سے جڑ جائے، دوبارہ ہم
امریکن جو کلچر میں رم گئے ہیں، جم گئے ہیں، ہماری لڑکیاں جو وہاں کے کلچر میں رم اور جم گئی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول جس طرح سے وہاں کے ماحول کی طرح سے بن گیا ہے، وہ واپس سے دین کے راستے پہ آ جائے، سنتوں والے راستے پہ آ جائے، نمازوں والے راستے پہ آ جائے، تو ہم ایک طرح سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی امتحان سمجھ کے اپنے قدموں کو دوبارہ ان راستوں پہ لے کر آ جائے، جو اصل ہماری حقیقت، جو اصل ہماری پہچان، جو اصل ہماری شان اور جو اصل ہماری زندگی ہے، تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیں گا۔ تو ہم اللہ سے تعلق، آپ جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھے، بجائے اس کے کہ آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوں یا ذہنی طور پہ آپ کسی طرح کا ٹینشن لے کر ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ ایک تو اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پورا ورلڈ، خود آپ کے ملک کے ہمارے جو کرسچن بھائی ہے اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور پورا ورلڈ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی تو صرف مارک زکربرگ اور سندر پچئی کا بیان آیا ہے، دیکھو آپ آگے کس کے کیسے بیان آتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا اقتدار 5 سال تک باقی بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم فیوچر اور مستقبل میں دیکھ لیں گے۔ دوسری بات، اب دوسرا ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی تصویریں، بہت سارے ایسے ویڈیوز جس میں خاص طور پہ اسلام کے احکامات کو نشانہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان جوش میں، جذبات میں آ کے اس کے جواب دے رہے ہیں۔ دیکھو، کتا اگر پاگل ہو گیا نا، کتا، اور وہ کسی کو بھی کاٹنے کے لیے دوڑنے لگا، تو لوگ اس کو کاٹنے کا کام نہیں کرتے، بلکہ اس کا علاج کرتے ہیں، اس کو ریبیز کے انجیکشن دیتے ہیں، یا پھر کارپوریشن والے آ کے برابر سے اس کو لے کر جاتے ہیں، اور اس کو جو ٹریٹمنٹ دینا ہے وہ خود اس کا کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم سمجھے کہ بعض لوگوں کی فطرت بھی پاگل کتوں کی طرح سے ہو گئی ہے، جنہوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھوکنے اور مسلمانوں کے خلاف کاٹنے کو، دوڑنے کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اب ایسے لوگوں نے پاپولریٹی اور مشہور ہونے کا ایک آسان اور ایک سمپل ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو آج بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پاپولر ہونا ہے تو اسلام کے خلاف بولو، ایک ویڈیو بناؤ، ڈال دو۔ جیسے کہ آج کل ایک ویڈیو دلی کے کسی عورت کا چل رہا ہے، اب میں نے بھی تقریباً، مجھے بھی کئی لوگوں نے بھیجا ہے، میں نے دیکھا ہوں، لیکن میں تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ، درخواست کروں گا کہ بجائے اس کو وائرل کرنے کے، اس کو وائرل کرنا، ایک دوسرے کو بھیجنا، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے۔ جیسے پاگل کتا جو کاٹنے والا ہے، اس کے سامنے لوگوں کو لیجا کے کھڑے کرنا، یہ ان لوگوں کا نقصان کرانا ہے۔ تو بجائے اس کے اس پاگل کتے کا ٹریٹمنٹ ایسے کیا جائے کہ اس کو دوا پلائی جائے، تو ویسے ہی کسی نے اگر ایسا ویڈیو یا ایسی تصویر بنائی ہے، اس کا لیگل طریقہ یہ ہے کہ وہ ایریا جہاں پہ یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے، جہاں سے نکلا ہے، اس ایریے میں اگر کوئی مسلمان کارپوریٹر رہتے ہیں، لیڈر رہتے ہیں، یا وہاں کے جو ذمہ دار ہے، یا وہاں جو مسلم تنظیمیں، مسلم جماعتیں ہیں، وہاں کے لوگوں کا کام یہ بنتا ہے کہ متحدہ طور پر ایریا پولیس اسٹیشن میں جا کر وہ ایک اپلیکیشن دے کہ بھائی فلانی عورت کی وجہ سے سماج کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو رہی ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپ فوراً اس کے اگینسٹ میں ایکشن لو۔ اب وہ پولیس کا کام ہے، اگر ایریا پولیس اسٹیشن والے نہیں ایکشن لیتے ہیں تو آپ کے ایریا کمشنر کو لے جا کر اسی کی ایک کاپی دو، اور یہ کہو کہ ایریا پولیس اسٹیشن میں 2 دن ہو چکے ہیں، ہم لوگوں نے اس کے اگینسٹ میں ایک کمپلین دی ہے، لیکن وہاں سے کوئی ایکشن ہوا نہیں۔ اب یہ کمشنر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کے اگینسٹ میں ایکشن لے۔ تو ہم لیگل کام کریں، کیونکہ ہمارے اگینسٹ میں جو بھونکنے والے کتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے مسلمانوں کو بھڑکایا جائے، مسلمانوں کو اچکایا جائے، مسلمانوں کو روڑوں راستوں پہ نکالا جائے، اور ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کچھ ایسے حالات پیدا کیے جائے جس میں مسلمانوں کی جان مال کا نقصان ہو۔ تو ہم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے ویڈیوز، ایسے آڈیوز، ایسی تصویروں سے
جوش میں جذبات میں نہ آتے ہوئے اس کو لیگل طریقے سے اس کا ہم مقابلہ کریں اور لیگل طریقے سے اس کے اگینسٹ میں ایکشن لینے کی فکر اور کوشش ہم کریں، تو ہی ہم ایسے تمام حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں بتایا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ایڈٹ کر کے بہت ساری تصویریں ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی مسلمانوں اور اسلام کے اگینسٹ میں خاص طور پہ چلا رہے ہیں۔ جس آدمی کو سب سے پہلے یہ ویڈیو اور سب سے پہلے یہ فوٹو یا تصویر ملے وہ اس کو فوراً اسی ٹائم پہ ڈیلیٹ کر دے۔ چونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اکثر یہ فرماتے ہیں کہ باطل کو اگر ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے باطل کے تذکرے کو ختم کرو۔ باطل کا تذکرہ ختم، باطل ختم۔ تصویر آپ کے پاس آئی، آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو آگے اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگا۔ ویڈیو آپ کے پاس آیا، آپ نے ہی فوراً ڈیلیٹ کر دیا، آگے اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس پہنچے بجائے اس کو اور لوگوں تک پہنچانے کے فوراً ڈیلیٹ کرو، اور ایریے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے اگینسٹ میں لیگل ایکشن لینے کی فکر کوشش کرو۔ تو یہی آج کے حالات سے مقابلہ کرنے کا لیگل راستہ ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خود بخود، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادری کے اندر اخلاق احمد صاحب کو جس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرما کر عین جوانی میں اس کو دنیا سے اٹھایا۔ اللہ کے پاس میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بد زبانی کرنے والوں کو ان کا ٹریٹمنٹ پہنچا دیں گے۔ ہم صرف دعاؤں اور لیگل طریقے سے اس کا علاج کرنے کی فکر کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی دوسرا اعلان یہ ہے آپ تمام لوگوں سے، میں بار بار ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے مجھے دن کے اوقات میں بالکل فون نہ کرے، عشاء کے بعد ہی فون کرے، اور اگر آپ کو مسئلہ پوچھنا بھی ہے تو آپ ٹیکسٹ لکھ کر اس کو چھوڑ دے، جب مجھے موقع اور فرصت ملیں گی میں آپ کو رپلائی دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔